لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے کیبنٹ مشن پلان ہے، کابینہ مشن پلان، جو کہ 1946 کو برطانیہ کی ایک ہائی پاور وزراء کے وفد نے ہندوستان میں منصوبہ دیا، اور وہ منصوبہ جو تھا وہ در حقیقت ایک کوشش تھی کہ کسی طرح پاکستان کا قیام عمل میں نہ آئے اور ہندوستان متحد ہو جائے، اور دوسری ان کی کوشش یہ تھی کہ ہندوستان میں خانہ جنگی نہ ہو، اگر خانہ جنگی ہو بھی تو وہ خود ان پر الزام نہ آئے۔ تو وہ کابینہ مشن پلان قائد اعظم محمد علی جناح نے منظور کر لیا، اور کانگریس نے بھی منظور کیا، مگر اس کے باوجود یہ ناکام کیوں ہوا؟ کابینہ مشن پلان ہے کیا؟ اس کے کیا مضمرات تھے؟ اس کی کیا پروویژنز تھیں؟ وہ جو برطانوی وزراء تھے انہوں نے آ کر ہندوستان میں کس طرح سیاسی جماعتوں کو قائل کرنے کی کوشش کی؟ لارڈ ویول کا کیا کردار تھا؟ مولانا ابوالکلام آزاد جو کہ کانگریس کے صدر تھے، ان کا کیا کردار تھا؟ ان کے کیا افکار تھے؟ تو آج ان تمام پہلوؤں پر ہم بات چیت کریں گے، کیونکہ کابینہ مشن پلان کو جو جناح نے تسلیم کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کمپرومائز کر لیا۔ تاریخ دانوں میں، جن میں سر فہرست عائشہ جلال صاحبہ ہیں، وہ ایک ایسا طبقہ ہے، اگرچہ بہت محدود ہے مگر بہت با اثر ہے، جو یہ الزام عائد کرتی ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے مطالبے کو دستبردار کیا اور سودے بازی کر لی۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ واقعی قائد اعظم نے کوئی سودے بازی کی ہے یا کوئی اور معاملہ تھا۔ بہرحال میں آج کے لیکچر میں جو میں مین آرگومنٹ دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ مطالبہ پاکستان سے، قرارداد لاہور کے مطالبے سے دستبردار نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ آئینی طریقوں سے، پرامن طریقوں سے پاکستان کا حصول چاہتے تھے۔ تو یہ میرا بنیادی آج آرگومنٹ ہوگا۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پس منظر کیا تھا۔ اگر آپ کو میرا پچھلا لیکچر یاد ہو جس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ لارڈ ویول جو کہ وائسرائے ہند تھے اس وقت، انہوں نے شملہ کانفرنس میں جناح کو چیلنج کیا تھا کہ آپ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے نمائندہ نہیں ہیں، اور جناح نے یہ چیلنج قبول کر کے ان سے وعدہ لیا تھا کہ اگر ہم نے ثابت کر دیا انتخابات جیت کر تو کیا ہمیں قرارداد لاہور کے تحت پاکستان بنانے دیں گے؟ تو لارڈ ویول نے کہا تھا کہ میں پوری کوشش کروں گا، آپ کی بات سنوں گا۔ اور آپ کے سامنے ہیں جب جنرل الیکشنز 1945 اور 46 میں ہوئے تو آل انڈیا مسلم لیگ نے مرکزی جو نشستیں تھیں 30 کی 30 وہ مسلم لیگ نے جیتی، اور اسی بنا پہ جیتی کہ وہ پاکستان چاہتے تھے، یہی نعرہ تھا۔ اور پھر تقریباً 88%، 87 کچھ 8% صوبائی سطح پر مسلم لیگ نے نشستیں جیت لی تھی۔ لہٰذا قائد اعظم محمد علی جناح کا جو دعویٰ تھا وہ انہوں نے ثابت کر دکھایا تھا، مگر
کانگریس جو تھی وہ اس لحاظ سے تو کامیاب ہوئی کہ وہ پورے ہندوستان میں 90% سے زیادہ نشستیں لے گئی، ووٹ لے گئی، مگر اس طرح ناکام ہوئی کہ مسلم لیگ کو اور مطالبہ پاکستان کو وہ ناکام کرنے میں ناکام رہی۔ اب باری آتی تھی برٹش کی امپیریل پاور کی، کلونیل ماسٹر کی۔ اب کلونیل ماسٹر جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید انتخابات میں کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ شاید وقتی طور پر جو ووٹر ہے وہ کسی پارٹی کے حق میں یا مخالفت میں ووٹ ڈال دیتے ہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ تمام ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا ہو، لہٰذا پہلے تو انہوں نے چند پارلیمانی جو منتخب اراکین تھے برٹش پارلیمنٹ کے، ان لوگوں کو ہندوستان کے حالات جانچنے کے لیے بھیجا۔ وہ آئے، کچھ عرصہ رہے اور پھر انہوں نے جا کر اطلاع دی کہ نہیں جناب، مسلم لیگ واقعی مسلمانوں کی بات نمائندہ جماعت ہے اور مسلمانوں نے ہند پاکستان ہی لینا چاہتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ پھر لارڈ ویول ان کو بارہا کہتے رہے کہ ہمیں پاکستان کا کوئی نہ کوئی توڑ نکالنا پڑے گا، اور توڑ ایسے نکالنا پڑے گا کہ مسلم لیگ کو، جناح کو اور مطالبہ پاکستان کو کسی حد تک ہمیں کسی نہ کسی صورت میں ماننا پڑے گا۔ تو لہٰذا ان کے 3 سب سے بڑے اس وقت کے جو دماغ تھے، لارڈ پیتھک لارنس سیکرٹری آف اسٹیٹ جو تھے، لارڈ کرپس تھے، اے وی الیگزینڈر تھے، یہ 3 بہت بڑے وزیر تھے اپنے دور کے لیبر پارٹی کے۔ اور لیبر پارٹی وہ پارٹی تھی جو آل انڈیا نیشنل کانگریس کی ہم نوا بھی تھی، سوشلسٹ نظریات کے حامل بھی تھی، اور جواہر لال نہرو کے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ لارڈ کرپس بہت قریب تھے، قریبی دوست تھے، لہذا ان کو 3 رکنی جو ہے وہ وزارتی ٹیم وہ ہندوستان میں آئی۔ اس وقت ہندوستان بولا جاتا تھا، انڈیا بولا جاتا تھا، انڈیا آئی، اور ان کے پیش نظر، جیسے میں نے پہلے کہا، ان کے پیش نظر یہی تھا کہ کسی طرح ہم نے پاکستان کو بننے نہیں دینا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ ہم نے ٹرانسفر آف پاور کرنی ہے، ہم نے جلد بدیر ہندوستان کو چھوڑنا ہے، مگر اس طرح چھوڑنا ہے کہ یہاں پر خانہ جنگی نہ ہو جائے۔ اور پھر اس کے لیے انہوں نے سوچا کہ آ کر ہندوستان کی بڑی جماعتوں کے لیڈروں سے ملیں، وزراء سے ملیں، وائسرا سے ملیں، اور جو اس وقت کی مختلف سیاسی جماعتیں تھیں، مذہبی جماعتیں تھیں، ان لوگوں سے ملیں۔ اور آتے ہی وہ آئے ہیں 24 مارچ 1946 کو، اور آتے ہی انہوں نے اپنی سرگرمیاں روز و شب تیز کر دی، مگر ظاہر ہے جن لوگوں نے زیادہ اہم رول ادا کرنا تھا ان میں کانگریس کے پریزیڈنٹ مولانا ابوالکلام آزاد تھے، جواہر لال نہرو تھے، اور اس کے علاوہ مہاتما گاندھی جی تھے۔ تو جب یہ وزراء کی ٹیم آئی تو لارڈ ویول آلریڈی یہ جو باتیں وہ یہاں پر وہ کر رہے تھے، تو وزراء نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، اور ہندوستانی لیڈروں کے خیالات کو جانچا۔ انہوں نے دیکھا کہ آل انڈیا نیشنل کانگریس ہر صورت میں ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونا دینا چاہتی۔ انہوں نے دیکھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہر حال میں قرارداد لاہور کے تحت پاکستان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے پہلے تو کوشش کی کہ تینوں جماعتوں کو، کانگریس کو، مسلم لیگ کو اور وہ وزراء اور لارڈ ویول یہ بات چیت کر لیں، کسی نہ کسی طرح وہ منا لیں، کانگریس کو منا لیں۔ کانگریس کو یہ کہہ کر منانے لگے کہ جناب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گی کہ ہم ہندوستان کو، انڈیا کو
دو حصوں میں تقسیم کر دیں، کیونکہ مسلم لیگ بھاری اکثریت سے جیتی ہے۔ مسلم لیگ کے پاس، مسلمانوں کے پاس نارتھ ایسٹ نارتھ ویسٹ میں میجورٹی ہے، اور یہی لارڈ ویول کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ کسی طرح ہم کانگریس پر یہ دباؤ ڈالیں کہ ہم صرف ہندوؤں کے نمائندہ نہیں ہیں، اور یہ کہ یہ بھی بتایا جائے کانگریس کو کہ یہ جو ایڈمنسٹریٹو یونٹی ہے یہ انگریزوں کی دی ہوئی یونٹی ہے، تو جیسے ہی انگریز جائیں گے تو ایڈمنسٹریٹو یونٹی چلی جائے گی۔ بہرحال کانگریس کو دباؤ ڈالا گیا، انہیں کہا گیا کہ جناب آپ اس بات پر تیار ہو جائیں کہ صوبائی خود مختاری دی جائے، اور اس بات پر تیار ہو جائیں کہ آپ یونٹی فارم آف گورنمنٹ بالکل حاصل نہیں کر سکتے، اور جو آپ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کا فارمولہ آپ کے دماغ میں ہے وہ سارا یونٹی ہے، لہٰذا آپ کو 2-3 شعبہ جات مرکز میں مل سکتے ہیں، وفاق قائم ہو سکتا ہے، بشرط کہ آپ جو یونٹس ہیں، جو صوبے ہیں، ان کو میکسیمم خود مختاری دے دیں۔ جناح کو یہ کہا وزراء نے کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب آپ جو دلیل دے رہے ہیں ریلیجن کے حوالے سے، تو اگر ریلیجن کو ہی معیار بنا لیا جائے تو پھر اسی کے تحت پنجاب میں نان مسلم جو ہیں وہ تقریباً 44% ہیں، اور بنگال میں تقریباً 47% ہیں، تو لہٰذا انہی بنیادوں پر پنجاب اور بنگال کو ہمیں تقسیم کرنا پڑے گا۔ انہوں نے جناح سے یہ کہا کہ آپ کا جو قرارداد لاہور والا پاکستان ہے اگر وہ ہم دے دیں تو ایک آپ کے درمیان ایک انتہائی خطرناک دشمن ہندو ریاست ہوگی، آپ کا جو فارمولہ ہے نارتھ ایسٹ اور نارتھ ویسٹ والا وہ اکٹھے کبھی نہیں رہیں گے، کچھ عرصے بعد ٹوٹ جائیں گے، لہٰذا آپ کو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک وفاق پہ رہیے۔ انہوں نے یہ بھی دلیل دی کہ بہت ساری بڑی تعداد میں مسلمان جو ہندو اکثریت صوبے میں ہیں وہ ان پر ہندو جو ہیں وہ صحیح سلوک نہیں کریں گے، تو جو آپ دو قومی نظریے کو جو آپ آرگومنٹ دیتے ہیں اس کے تحت تو پورے انڈیا کے مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ ہے نا، تو لہٰذا ہماری ریکویسٹ یہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کہ آپ ایسے کیجئے کہ وفاق بڑا لوز سا فیڈریشن اسے مان لے۔ جناح نہیں مان رہے تھے، لہٰذا انہوں نے دیکھا کہ بات چیت ناکام ہو رہی ہے، تو پھر انہوں نے دوسری سیکنڈ شملہ کانفرنس منعقد کی، جسے کہ ویسے تو شملہ کانفرنس ہی کہا جاتا، میں اپنے طرف سے یہ لفظ سیکنڈ بول رہا ہوں کیونکہ پہلے ہم شملہ کانفرنس ہم بتا چکے ہیں۔ تو وہ شملہ کانفرنس جو تھی اس میں پھر انہوں نے مسلم لیگ کو، کانگریس کو، جناح کو، گاندھی کو، لیاقت علی خان کو، مولانا آزاد کو انگیج کیا کہ یار کوئی راستہ نکالیے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم ہندوستان کو، انڈیا کو تقسیم کریں، اور اگر ہم تقسیم کرتے ہیں خالی پاکستان نہیں بنے گا، مزید اس کے ٹکڑے ہوں گے، ہم نہیں چاہتے کہ یہ بلکانستان بن جائے، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ہندو اکثریت ہے اس کو بھی اقتدار ملے، مگر ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ جو غیر ہندو اقوام ہیں جس میں مسلمان ہیں خاص کر ان کے مفادات کو بھی کچھ ہرٹ نہ ہوں، یہ ان کا خیال تھا۔ وہ سیکنڈ شملہ کانفرنس بھی ناکام ہوئی، لیکن اس دوران چلتے چلتے جو بات چیت ڈسکس ہو رہی تھی، جو کیبنٹ منسٹر تھے انہیں لگا کہ یار اگر ہم ایسا منصوبہ دے جائیں
جس میں وفاق بھی رہے، جس میں جناح کو قرارداد لاہور کے تحت وہ کچھ نہ کچھ پاکستان بھی نظر آئے، اور یہ کہ صوبوں کو بھی صوبائی خود مختاری ملے، اور یہ کہ ہمیں بھی پرامن ٹرانسفر آف پاور کرنے کا موقع ملے اور ہم پیسفل ایگزٹ کر دیں۔ کانگریس انہیں دھمکی یہ دیتی رہی کہ جناب آپ جلدی جلدی آپ ہمارے ہاتھ میں اقتدار پکڑائیے اور چلتے بنیں، نہیں تو خانہ جنگی ہوگی اور اس خانہ جنگی میں آپ کی تباہی ہوگی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہنے لگے جناب اگر آپ نے پاکستان نہیں بنایا، ڈیوائڈ اینڈ کٹ نہیں کیا، تو یہ خانہ جنگی ہوگی، اور اس خانہ جنگی میں صرف ہندو اور مسلمان نہیں نشانہ بنے گا، آپ بھی اس کے زد میں آئیں گے۔ یہ بات تو انہوں نے اپنی 1940 کی تقریر میں بھی کہی تھی، اور یہ بات گوروں کے سامنے ان کے خفیہ رپورٹیں بتا رہی تھی کہ انڈیا ہے جو خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے۔ لہذا پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم خود فیصلہ کرتے ہیں، اور خود جو فیصلہ کیا انہوں نے خود سے نہیں کیا ہے۔ یہ جو بعض سادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کابینہ مشن جو ہے وہ انگریزوں نے ٹھوسا، انگریزوں نے نہیں ٹھوسا، یہ تمام تر جو خیالات تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح، گاندھی جی، جواہر لال نہرو، مولانا آزاد، ان سے ہی انہوں نے باتیں اخذ کر کے کچھ میٹنگ پوائنٹ بنانے کی کوشش کی ہے۔ کابینہ مشن پلان جو ہے اس کے دو حصے تھے، ایک لانگ ٹرم، ایک شارٹ ٹرم۔ آج ہم لانگ ٹرم کی بات کریں گے، نیکسٹ لیکچر میں ہم شارٹ ٹرم جسے انٹرم گورنمنٹ بولتے ہیں اس کے بعد ذکر کریں گے۔ جو انہوں نے لانگ ٹرم جو پلان دیا اس کو 16 مئی کی سٹیٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ 16 مئی کی سٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا میں ایک فیڈریشن قائم ہوگی، اور وہ بڑی لوز فیڈریشن ہوگی، صرف 2-3 ڈپارٹمنٹ ان کے انڈر ہوں گے، ڈیفنس، فارن افیئرس اور کرنسی۔ بحث ہوئی ہے کہ فائنانس بھی اس کے ہاتھ پہ ہوں، وہ بات پہ ہم بات کریں گے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ اس فیڈریشن میں 3 زونز ہوں گے، ABC۔ زون اے وہ ہوگا جو کہ ہندو اکثریتی صوبہ جات ہیں، بمبئی، UP، CP، مدراس، اڑیسہ۔ 6 وہ ہندو اکثریتی صوبے۔ B وہ ہوں گے جو نارتھ ویسٹ ہے، پنجاب، سندھ، بلوچستان، سرحد، ان دنوں NWFP کہا جاتا تھا، آج KP۔ اور C وہ جو بنگال اور آسام ہوں گے۔ اچھا، یہ بنگال اور آسام ایک گروپ ہوگا، ہندو اکثریتی ایک گروپ ہوگا، نارتھ ویسٹ والا ایک گروپ ہوگا۔ اس گروپ کے اندر بھی پروونسز آزاد ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی یہ جو بھی آئین بنے گا یہ اس چیز کی خلاف ورزی نہیں ہوگی کہ مسلم لیگ اپنی منمانی سے فیصلہ کر دے، کانگریس اپنی منمانی سے، اگرچہ یہ اعلان ہوتے ہی مختلف لیڈرز نے مختلف توجیہات دینا شروع کر دی، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ یقین دہانی دلائی گئی تھی کہ اس میں کوئی انٹرپریٹیشن، مزید انٹرپریٹیشن کی گنجائش نہیں ہے۔ جب جواہر لال نہرو نے اس کو مس انٹرپریٹ کرنا شروع کیا تو دوبارہ پھر وضاحت کی انہی وزراء نے کہ نہیں، اس میں کوئی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جناب وہ کامیاب ہو گئے، برٹش جو تھے، کہ وہ ایسا منصوبہ دینے میں کامیاب ہو گئے جس میں قائد اعظم کو کہا گیا کہ 10 سال بعد آپ کو پاکستان مل جائے گا اگر یہ کامیاب نہیں ہوا۔ کانگریس سے یہ کہا کہ جناب ہم انڈیا کو یونائٹڈ چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ خود ہی حسن سلوک کیجئے، ان کو اکٹھے رکھیں۔ مگر کانگریس کی
صفوں میں اتحاد نہیں تھا۔ کانگریس بہت تلملائی، نہ صرف یہ کہ انہیں 10 سال بعد پاکستان بنتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، بلکہ وہ جو راج گوپالاچاریہ فارمولا تھا، گاندھی جناب مذاکرات تھے، اس کے تحت انہوں نے پنجاب کے ٹکڑے کرنا تھے، بنگال کے بھی کرنا تھے، وہ تو آسام بھی انہیں جاتا ہوا دکھائی دیا۔ اچھا، اسی دوران یہ تو تھا لانگ ٹرم پلان، اسی دوران شارٹ ٹرم پلان پر بھی بات چیت چل رہی تھی، جو کہ لارڈ ویول بنیادی طور پر کردار ادا کر رہے تھے کہ اگر یہ لانگ ٹرم میں وقت لگے گا، آئین ساز اسمبلی بیٹھے گی، وہ آئین بنائے گی، اور اس دوران ہم کیا کرتے ہیں کہ جلد از جلد برٹش ٹرانسفر آف پاور کر دیں، ہندوستانیوں کو اقتدار دے دیں۔ تو جب یہ بات چیت چل رہی تھی تو مسلم لیگ نے لانگ ٹرم پلان کو تسلیم کر لیا۔ اب دباؤ، سارا دباؤ جو تھا وہ کانگریس پہ آ گیا۔ کانگریس یہ سمجھتی تھی کہ جناح تو کسی بھی صورت میں سرنڈر نہیں کرے گا، کیونکہ جناح نے ایک پورا کرسما شو کیا تھا۔ جناح نے نیگوسیشنز کے ذریعے کوئی فلیکسبلٹی نہیں شو کی تھی، مگر اب یکدم جناح جو ہے وہ ٹیکٹیکل موو کر بیٹھے ہیں، تو اب جو بال تھی وہ کانگریس کے کورٹ میں تھی اور کانگریس ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو ایسے میں جو وزراء نے اور لارڈ ویول نے جو وعدہ کیا تھا جناح سے کہ جناب اگر وہ نہیں کانگریس مانی تو سب کچھ آپ کو دے دیں گے، پاکستان بھی بنوا دیں گے، تو پھر وہ لارڈ ویول لکھتے ہیں کہ گاندھی جی اور نہرو کی یہ جو تینوں وزراء تھے اس کے وائسرائے کے لاج کے پیچھے چھپ چھپ کے میٹنگز ہوا کرتی تھی۔ اور گاندھی اہم ہسٹری کتاب ہے، اس نے خود لکھا، گاندھی جی کا بہت قریبی ساتھی تھا، کہ گاندھی جی ان وزراء سے ملتے رہے اور وزراء نے کہا گاندھی جی سے کہ جناب اگر آپ نہیں مانیں تو پھر تو مسلم لیگ جیت جائے گی، ہم تو جو ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ ہم آنر باؤنڈ ہے، ہم اپنا پرومس پورا کریں گے۔ لہذا گاندھی جی نے اب بہت محنت کر کے 25 زون کو لانگ ٹرم پلان کو تسلیم کر لیا، مگر شارٹ ٹرم پلان کو انکار کر دیا، وہ اگلا ہمارا موضوع ہوگا اور ہم ثابت کریں گے، جو کہ ہمارے محترمہ عائشہ جلال صاحبہ فرماتی ہیں کہ جی جناح کو اقتدار میں آنے کی بڑی جلدی تھی، وہ آگے انہوں نے پوری ہسٹری مکمل شاید اس طرح نہیں دیکھی جس طرح میں دیکھ رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ جلدی تو کانگریس کو تھی اور انہیں بھی چاہیے تھی، اس میں تو کوئی برائی نہیں سمجھتا ہوں، لیکن جس بے شرمی سے پہلے انہوں نے انکار کیا پھر اقرار کیا، وہ آگے کی کہانی ہے، وہ اس سے اور بھی دلچسپ ہے۔ اب یہ کہ لانگ ٹرم پلان کانگریس نے بھی مان لیا اور مسلم لیگ نے بھی مان لیا، انڈین یونین بن گئی، 3 زونز بن گئے۔ ہمارے ابھی 2021 میں لکھنے والا ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ڈاکٹر اشتیاق صاحب میرے بڑے دوست ہیں، بڑے عالم فاضل آدمی ہیں، شاید انہوں نے اس وقت دیکھا جب ان کو لگا کہ کانگریس نے کابینہ مشن پلان کو نہیں مانا، بھائی 25 کو تو انہوں نے مان لیا، پھر آپ دیکھیں گے انٹرم گورنمنٹ کو بھی مان لیں گے وہ۔ تو تھوڑا سا اس لیے کہتے ہیں نا، ہسٹوریکل فیکٹس کو صرف انالیٹیکل اپروچ بول دینا وداؤٹ نوئنگ پراپر ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ، یہی ڈیلیما آتا ہے پولیٹیکل سائنٹسٹ، سب کے ساتھ نہیں آتا، بعض کو آتا ہے، اور جو ڈاکٹر اشتیاق کے ساتھ پتہ نہیں کیوں آیا، شاید میں تو ان کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ تو یہ تو ہے جی کابینہ مشن پلان۔ اب آپ کے میں لیتا ہوں سوال و جوابات۔ آپ کا بھی وہی سوال ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں اکثر آتا ہے کہ کیا کابینہ مشن پلان کو مان کر قائد اعظم محمد علی جناح نے کمپرومائز کیا
دو اوپینین ہیں. ایک اوپینین وہ ہے جس کو ڈاکٹر عائشہ جلال صاحبہ، جسونت سنگھ اور بہت سارے جو اس واقعے کو اس طرح دیکھتے ہیں. شاید عائشہ جلال صاحبہ زیادہ بے رحمی سے اس قبولیت کو ایک ریڈیکیول کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ جی قائد اعظم شاید سودا بازی ہی کرنا چاہتے تھے، یا یہ کہ شاید وہ پازیٹیولی ہی کہنا چاہتی ہوں کہ جنہاں قرارداد لاہور سے پاکستان نہیں ماننا چاہتے تھے، یہی آپ کہہ رہے ہیں نا. اور ان کو یہ بیسٹ آفر لگی، انہوں نے لے لی. لیکن ڈیوڈ گل مارٹن بھی اس کو کمپرومائز سمجھتے ہیں، جس طرح میں سمجھتا ہوں کمپرومائز. کمپرومائز اس اینگل سے تھا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ کرس پرپوزلز کو اس میں انگیج ہونا یہ بھی کمپرومائز والی بات ہے، شملہ کانفرنس میں شامل ہونا بھی کمپرومائز والی بات ہے، گاندھی جناح ٹاکس میں انگیج ہونا بھی تو کمپرومائز والی بات ہے. تو ابھی بھی کابینہ مشن پلان کا حصہ بننا اور اس کو پھر مان لینا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ہمیں پاکستان نہیں مل رہا، اور یہ کہ وقتی طور پر وفاق کو مان لینا، یہ کمپرومائز تو ہے، لیکن قرارداد لاہور سے سرنڈر نہیں ہے. میں نے یاد ہے آپ کو کہا تھا کہ 1929 میں آزادی کا آپ نے نعرہ لگایا، سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ شروع کر ڈالی. تو گاندھی ایرون پیکٹ، کیا یہ بھی سودے بازی تھی، کمپرومائز تھا اس طرح کا جس طرح یہ آپ فرما رہے ہیں محترمہ یا باقی دوست؟ کیا وہ 1900 گورنمنٹ آف انڈیا ایک پیکٹ کو ماننا اور پھر کانگریسی وزارتوں کا حصہ بننا؟ تو میں نہیں مانتا اس کو، نہ میں کہنا چاہتا ہوں. پھر کانگریسی وزارتوں میں استعفیٰ دے دینا، پھر کرپس پرپوزلز کا حصہ بن جانا، پھر کوئٹ انڈیا موومنٹ بغاوت کر دینا، منہ کی کھانا، پھر شملہ کانفرنس میں شامل ہو جانا، پھر انتخابات میں آ جانا، پھر کابینہ مشن پلان کا پروسیس بن جانا. یہ تمام باتیں کمپرومائز تو کر رہی ہے کانگریس. وہ گریٹر پرپس، گریٹر آبجیکٹیوز اور کاز کے لیے کر رہی تھی، مجھے کوئی شک نہیں ہے کانگریس کی. اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح بھی گریٹر کاز یہی کہ ہمیں پاکستان حاصل کرنا ہے، مگر پرامن طریقوں سے، آئینی طریقوں سے. اور پھر جو منظور کرتے وقت جو قرارداد منظور کی گئی، اس میں کہا گیا کہ الٹیمیٹ آبجیکٹو، پہلے کلوز یہ کہ الٹیمیٹ آبجیکٹو، وہ ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹو آج بھی اچیومنٹ آف پاکستان ہے آن دا بیسس آف لاہور ریزولوشن. اور دوسرا یہ کہا گیا کہ ہم شروع دن سے کانسٹیٹیوشنل اینڈ پیسفل مینز کے ذریعے پاکستان حاصل کرنا چاہتے ہیں. تیسری بات یہ کہے گی کہ کابینہ مشن پلان میں سبسٹنس اینڈ سیڈ موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پلان میں بذات خود کہا گیا کہ 10 سال بعد اب پاکستان لے لیں گے. اور اس کی بنیاد کیسے رکھی گئی ہے؟ جو 3 زونز بنا دیے گئے ہیں، بی اور سی، پنجاب اور بنگال والا جو زون بنا دیا گیا ہے تو اس کے اندر سبسٹنس موجود ہے، اور یہ جو لوز فیڈریشن بنا دی گئی ہے اس کے اندر بھی موجود ہے. تو کہاں جنہوں نے سرنڈر کیا؟ جنہوں نے کمپرومائز اس اینگل سے کیا پازیٹیولی کہ جناب ہم نے حاصل کرنا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ کرنا ہے، بائی فورس نہیں کرنا، اور نہ ہی ہم نے کوئی ایسی امبیرسنگ پوزیشن میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے، نہ ہی برٹش کو ڈالنا ہے، نہ ہی کانگریس کو ڈالنا ہے، نہ ہندوؤں کو ڈالنا ہے، نہ سکھوں کو ڈالنا ہے، نہ مسلمانوں کو ڈالنا ہے. جناح بہت بڑے آدمی تھے، بہت عظیم انسان تھے. وہ دیکھ رہے تھے ان کے سامنے
ہندوستان جل رہا تھا، اور یہی ایک طریقہ تھا کہ بتدریج گریجول ہم پاکستان حاصل کرتے، اور کابینہ مشن پلان میں انہیں ہر صورت میں پاکستان دکھائی دیتا تھا۔ تو میرے نزدیک وہ قرارداد لاہور سے انہوں نے سرنڈر نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے کوئی بارگیننگ کی۔ آپ کا دوسرا سوال بھی یہی میں نے پہلے دے دیا کہ یہ ایک ٹیکٹیکل موو تھی۔ وہ سمجھتے تھے انہیں دینا آزاد دیں، تو یہاں پر انہی دنوں مولانا آزاد صاحب نے انٹرویو دیا تھا لاہور کے کشمیری صاحب کو۔ انہوں نے کہا تھا جناب یہ دیکھیے کہ پاکستان اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ وہی باتیں جو برٹش منسٹرز نے جنہاں سے کہیں، وہی مولانا آزاد صاحب نے ان کو کہہ دیں کہ جی یہ تو پاکستان نہیں بچے گا، یہ نہیں ہوگا، بہت ان اٹریکٹیو کر کے جنہاں کو جو پاکستان بنانے کے لیے کہا گیا تھا، وہی باتیں یہاں کہہ دیں، اور یہی باتیں آج بھی ہمارے دوست باز کرتے ہیں۔ وہ ہم آگے بات کریں گے۔ اچھا، آگے جو آپ کا سوال ہے کہ کانگریس نے کیوں قبول کیا؟ کانگریس نے تو قبول کیا ہی نہیں ہے۔ ان کو تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر اشتیاق صاحب، انہوں نے قبول نہیں کیا، اس طرح قبول نہیں کیا، قرارداد کے ذریعے تو قبول کر لیا، انگریزوں کے دباؤ میں آ کر تو قبول کر لیا، مگر دل سے قبول نہیں کیا، عملی طور پر قبول نہیں کیا۔ لہذا ڈاکومنٹ میں تو کابینہ مشن پلان کانگریس نے قبول کیا۔ ویسے بائی دا وے اگر کانگریس میں بقول جسونت سنگھ کے اگر سینسیبل لوگ ہوتے تو اس کا بیسٹ یوز کرتے کیبنٹ مشن پلان کو، اور یہ ڈاکٹر عائشہ جلال صاحبہ بھی اس بات کو لکھ دیتی کہ کابینہ مشن پلان بہترین ایک ڈاکومنٹ تھا، کانسٹیٹیوشنل پیکج تھا جو مل رہا تھا، اور اس کی کامیابی کا تمام تر سہرا کانگریس اور لیگ کے رویوں پر تھا، مگر کانگریس نہیں چاہتی تھی، ہم آگے بھی ثابت کریں گے۔ اب رہا سکھ بیچارے اس آخری دور میں مجھے لگتا ہے وہ بہت زیر اثر آ گئے کانگریس کے اور ہندوؤں کے، اور انہوں نے جو کہا وہ اسی پہ مانتے گئے، اور خاص کر سردار بلدیو سنگھ کو جو منسٹر بنا دیا گیا تو وہ سمجھے کہ بس وہ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ ماسٹر طارق سنگھ بھی پیچھے ہٹ گئے تھوڑا سے، پتہ نہیں کیوں، کہاں گئی ان کی خالصتان کا مطالبہ، کدھر گیا؟ وہ ٹھیک ہے اس دوران انہوں نے سوالات اٹھائے لیکن انسسٹ نہیں کیا، اور انہیں بالکل یہ تھا، دباؤ تھا کہ جی اگر ہم پنجاب ایز اٹ از دیتے ہیں تو سکھوں کا کیا بنے گا۔ میں اس کو جو آپ کا اگلا سوال ہے لارڈ ویول اور مولانا آزاد، میں اس کو ساری کی ساری کامیابی جو ہے وہ لارڈ ویول اور مولانا آزاد کو دیتا ہوں۔ یہ دونوں نے ہی یہ در حقیقت کیبنٹ مشن پلان ڈیوائز کیا تھا۔ یہاں پر مولانا آزاد کا جو ایک خواب تھا کہ ہندوستان تقسیم نہ ہو، مگر جناح سے ملنے کے بعد انہیں پتہ چل گیا کہ واقعی دو قومی نظریہ ہے۔ انہیں یہ احساس ہوا کہ مسلمانوں کے مخصوص مفادات ہیں، ان کا تحفظ ضروری ہے، اور یہی لارڈ ویول چاہتا تھا۔ تو میں اس کو لارڈ ویول کی کامیابی سمجھتا ہوں، مولانا آزاد کی جو آپ نے سوال کیا۔ میں اب اس کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں۔ برٹش منسٹرز along with لارڈ ویول، کنفیوژن ہے لوگوں کے ہاں کہ لارڈ ویول جو ہے کابینہ مشن پلان کا حصہ نہیں تھے۔ اگر جب ہم بولتے ہیں کیبنٹ مشن تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ 3 وزراء ہی آئے ہوں گے، لیکن لارڈ ویول واز ویری مچ پارٹ آف دی پروسیڈنگس، اور سارے جو زیادہ تر تھاٹ پروسیس ہے لارڈ ویول کا تھا، اور لارڈ ویول ہر صورت میں ہندوستان کو یونائٹڈ دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہ یہ
یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ مسلمان اور دوسری اقلیتیں ایک ہندوؤں کی بھاری اکثریت 70 to 75% پر پرماننٹ سلیو بن جائیں. لہٰذا وہ ایک ایسا پاور شیئرنگ فارمولا اور کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز دینا چاہتا تھا جس میں کانگریس بھی اقتدار میں رہے، مسلم لیگ کے بھی مفادات کا تحفظ ہو اور ہندوستان بھی تقسیم نہ ہو اور انگریز پرامن طریقوں سے ہندوستان چھوڑ بھی دیں. لہذا جب 1945-46 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے کیس پر پاکستان جیت لیا تو وہ جیتا تو ظاہر ہے، اگر آپ نے پڑھنی ہے کہانی تو اسکندر صاحب کی کتاب پڑھ لیجئے، جناح دا کرزمیٹک لیڈر اینڈ دا ڈیمانڈ فار پاکستان، وہ پڑھ لیجئے. تو کیسے جناح نے ان مواقعوں پر ایک بہترین نیگوشیٹر ہونے کا ثبوت دیا، کس طرح انہوں نے برطانوی وزراء سے، لارڈ ویول سے، کانگریس سے، مولانا آزاد سے، جواہر لال نہرو سے، سردار پٹیل سے، گاندھی جی سے بات چیت کی اور اپنے ڈیمانڈ سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے. مگر جب انہوں نے دیکھا کہ کابینہ مشن پلان جو 3 وزراء نے انہیں دیا، انہیں یہ موقع دکھائی دیا کہ یہ اتنا ہی ان اٹریکٹیو جتنا برٹش بنا سکتے تھے پاکستان کے منصوبے کو، وہ موجود ہے، مگر اس کے باوجود اس کے اندر سبسٹنس اینڈ سیڈ اینڈ سبسٹنس آف پاکستان موجود تھے. پھر انہوں نے اینٹیسپیٹ کیا کہ کانگریس کیا کرے گی. پھر انہوں نے دیکھا کہ کانگریس کے مائنڈ سیٹ کیا ہے. جہاں جناح کے لیے ان اٹریکٹیو تھا کیبنٹ مشن پلان، اس سے کئی گنا زیادہ کانگریس کے لیے ان اٹریکٹیو تھا اور انتہائی غیر مناسب تھا کانگریس کے نقطہ نگاہ کے تحت، کیونکہ ہندوستان تو تقسیم ہوا چاہتا تھا اور وہ جو یونٹی فارم آف گورنمنٹ ان دا نیم آف فیڈرل فارم آف گورنمنٹ، جس میں مرکز بہت طاقتور، صوبے بالکل کمزور، وہ والا خواب ان کا پورا نہیں ہو رہا تھا. تو جناح نے کیلکولیٹڈ رسک لی اور وہ رسک ان کے کام آیا. اور کانگریس کو بھی جب وزراء نے دباؤ ڈالا جواہر لال گاندھی پہ، تو کانگریس کو بھی لانگ ٹرم پلان ماننا پڑا. اور بعد میں دیکھیے گا کہ شارٹ ٹرم پلان جس کو وہ انہوں نے رد کر ڈالا تھا، منتیں کر کے لارڈ ویول کی، دباؤ بھی ڈالا، پاؤں بھی پڑے، آگے آ کے کہانی بتاؤں گا کہ کیسے وہ انٹرم گورنمنٹ میں آئے، اقتدار میں آئے. تو جناب میں اس کو مختصراً یہ کہوں گا کہ کابینہ مشن پلان برطانوی حکومت کی طرف سے، کلونیل پاور کی طرف سے، ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک آخری کوشش تھی انڈیا کو، بھارت کو یونائٹڈ رکھنے کی اور پاکستان کے مطالبے کو کچھ عرصے کے لیے مؤخر کرنے کی، اور وہ اس میں کامیاب ہوئے. وہ جو ان کو ڈر لگتا تھا، وہ جو ان کو خوف آ رہا تھا، جب نہرو کہتا تھا کہ خانہ جنگی ہوگی اور آپ کا ستیہ ناش ہو جائے گا، قائد اعظم محمد علی جناح بھی یہ کہہ رہے تھے کہ خانہ جنگی ہوا چاہتی ہے، ہم ہندو مسلمانوں میں یہ جنگ ہوگی اور آپ بھی بآسانی ہندوستان نہیں چھوڑ سکیں گے. انہوں نے بڑی مہارت سے اپنا پلو بچایا، اپنی سکن بچائی، اور بال جو تھی کانگریس اور لیگ کے کورٹ پہ پھینک کے تینوں وزراء چلے گئے. اب دیکھنا یہ ہے کیا واقعی جو کہتے ہیں گاندھی
بھارت کے ٹکڑے، ہندوستان کے ٹکڑے نہیں ہونے دینا چاہتا تھا؟ کیا واقعی مولانا آزاد کابینہ مشن پلان کو جس نے بنانے میں بڑا اہم رول ادا کیا، وہ کابینہ مشن پلان پر عمل درآمد کرا پائے گا؟ کیا واقعی قائد اعظم محمد علی جناح کابینہ مشن پلان کی کلازز کو آنر کریں گے؟ کیا واقعی برٹش دونوں پارٹیوں کو یونائٹ رکھ پائیں گی، ان پر عمل پیرا کروا پائیں گی؟ بہت کمپلیکیٹڈ سٹوری ہے آگے، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جو سٹوری آف پاکستان ہے، ہم یوں سمجھتے ہیں قرارداد لاہور پاس ہوئی اور 7 سال بعد پاکستان بن گیا۔ نہیں، قدم قدم پر، لمحہ لمحہ، روز بروز، ہفتہ وار، مہینہ بعد، سال بعد، جس طرح قائد اعظم کو یہ جنگ لڑنا پڑی، مسلمانوں کو جس طرح قربانیاں دینا پڑی، یہ آسان کام نہیں تھا۔ کابینہ مشن پلان اگر ہم دیکھیں تو 1846 میں نہیں آیا، 1906 میں نہیں آیا، 1936 میں نہیں آیا، 1946 میں آیا۔ 1846 میں اگرچہ پنجاب میں برٹش تو سکھوں سے قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر مغل حکمران تھے۔ 1906 میں تو صرف مسلمان ابھی مسلم لیگ ہی بنا رہے تھے، اور کانگریس ابھی صرف سیلف رول کا مطالبہ مانگ رہی تھی، کوئی خواب میں نہیں تھا آزادی وزادی کا یا ڈومینین سٹیٹس کا۔ 1936 میں تو ابھی انتخابات کی تیاری ہو رہی تھی کہ 1935 کے ایکٹ کے تحت انتخابات ہوں گے، متحدہ ہندوستان ہوگا، ہم اکٹھے مل کے آزادی حاصل کریں گے، جناب بھی اسی خواب میں لگے ہوئے تھے۔ مگر 46 میں دیکھ لیجئے، 37 سے لے کر 47 تک جو کہانی ہے، وہ کہانی بڑی دلچسپ ہے، اور پاکستان کہانی کا آج کا جو مائل سٹون ہے، اٹس اے ویری بگ مائل سٹون۔ اسے ایک آدھ پریجڈسڈ ہسٹورین کے کہنے پہ جناح کی اچیومنٹ کو ڈسکریڈٹ نہیں کرنا چاہیے۔ گیو دا ڈیولز ڈیو، جناح کی یہ بہت بڑی جیت ہے، اور اسی جیت نے پاکستان کو انیویٹیبل، انأوائڈیبل بنا دیا، اور کانگریس کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ وہ کیسے، ہم اسے انشاءاللہ اگلے لیکچر پہ بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔